انکل فردوس کے گھر میں داخل ہوتے ہی ریحان نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ حریم کہیں نظر نہ آئی تو وہ سیدھے اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں گم تھی۔ اس کا یہ انداز ریحان کے دل کو بری طرح کچلنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ حریم کی ایسی حالت کیوں ہے۔ بنا کچھ کہے ریحان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ابھی۔ ریحان کی آواز میں عجیب سختی تھی۔ حریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم ہمیشہ مجھ سے نظریں چرا لیتی ہو، آخر کیوں؟ کیا میں تمہارے قریب آنے کے لائق نہیں؟ حریم نے لب کانپتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر ہے کیا؟ ریحان نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی نظریں حریم کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ کیا تمہیں میری غربت سے ڈر لگتا ہے یا میری محبت پر یقین نہیں؟ حریم خاموش رہی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ ریحان نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ کندھوں سے سرکایا۔ میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا حریم، لیکن تمہاری یہ خاموشی مجھے توڑ رہی ہے۔ ریحان نے اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ رکھا اور اسے قریب کھینچ لیا۔ تمہیں میری بیوی بنے کتنا وقت ہو چکا ہے، لیکن آج بھی تم میرے وجود سے گھبرا جاتی ہو، کیوں؟ حریم کی سانسیں رکنے لگی۔ اس کی آواز پھنس گئی۔ کیا میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ لیکن پھر میں رکوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر ریحان نے اس کے ہونٹوں کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ بتاؤ حریم، کیوں بار بار رخصتی کے لیے انکار کرتی ہو؟ تم میرے نکاح میں ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر رخصتی میں کیا پرابلم ہے؟ تم کہو تو میں باپا جان سے آج ہی بات کرتا ہوں اور فوراً تمہیں رخصت کروا کر لے جاؤں گا، مگر اس بار تم انکار تو نہیں کرو گی نا؟ حریم کے لب کانپنے لگے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ ریحان کی قربت، اس کی گرم سانسیں اور وہ سوال، سب کچھ اسے کمزور کر رہے تھے۔ ریحان نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر دھیرے سے کہا، تمہاری خاموشی ہاں ہے یا انکار؟ کیونکہ اگر تم نے کچھ نہ کہا تو میں اسے ہاں ہی سمجھوں گا۔ میں مزید تمہارے لیے اور نہیں تڑپ سکتا۔ حریم نے پلکیں بند کر لی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی۔ کیسے بتاتی اسے کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی؟ ریحان کے لب اس کے کان کے قریب آ گئے۔ تمہاری آنکھیں کہتی ہیں کہ تم بھی وہی چاہتی ہو جو میں چاہتا ہوں، تو پھر خود کو جھٹلاؤ مت۔ اس کی انگلیاں حریم کے پشت سے ہوتی ہوئی دھیرے دھیرے اس کے بازو پہ چلنے لگیں۔ حریم کی سانسیں کانپنے لگیں۔ ریحان کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ میری محبت کا اور امتحان نہ لو حریم، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری قربت میں پگھل جاؤں۔ ریحان نے اس کا دوپٹہ نرمی سے ہاتھ میں لے کر زمین پر سرکا دیا۔ حریم کا سر جھکا تھا مگر اس کے لب ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ریحان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ آنکھیں کھولو، میں تمہارے اندر کی وہ عورت دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھ سے چھپتی پھرتی ہے۔ میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں جو تمہیں اور مجھے ایک ہونے سے روک رہی ہے۔ کیوں بار بار رخصتی کے لیے انکار کر دیتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ حریم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو ریحان کی آنکھوں میں ایک وحشی سی تپش تھی۔ اب بھی اگر روکو گی تو میں رک جاؤں گا، لیکن اگر تم چپ رہی تو آج رات ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں بچے گا۔ حریم نے لبوں پر زبان پھیری۔ ایک کانپتی ہوئی آہ نکلی مگر اس کے لب خاموش رہے۔ ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ چپ رہنے کی سزا بھگتنے کو تیار ہو؟ سوچا تھا تمہیں رخصتی کے لیے منا لوں گا، لیکن اب لگتا ہے کہ رخصتی کے بغیر ہی مجھے اپنا حق وصول کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے حریم کو اپنی باہوں میں دبوچ دیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی گرفت میں ایسی شدت تھی جیسے برسوں کی پیاس آج بجھنے والی ہو، مگر جیسے ہی اس نے حریم کے اور قریب آنا چاہا تھا، حریم نے لرزتے ہاتھوں سے اسے روکا تھا۔ مجھے مت چھوئیے پلیز۔ ریحان نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ دیکھی تھی۔ حریم، میں تمہارا شوہر ہوں، تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اور پھر اس نے حریم کی قمیض کا کندھا تھوڑا سا ڈھلکایا تھا۔ اپنے لب رکھتے وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن بدن پر جلے ہوئے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ ریحان کے وجود میں طوفان اٹھا تھا۔ یہ کیسے جلا ہے؟ بے اختیار اس نے اپنی انگلی پھیری، حریم کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ نہیں، بس میری غلطی سے ہوا تھا۔ حریم کی آواز بھر آ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔
بتاؤ مجھے حریم، یہ سب کیا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ پہلی بار ریحان حریم کے اتنے نزدیک ہوا تھا، پہلی بار اس نے حریم کے جسم کا کوئی حصہ دیکھا تھا، اور وہ بھی اس قدر بری طرح جلا ہوا، اسی لیے وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ سیدھی سادی حریم اپنی معصومیت سمیت اس کے دل میں ایک اونچی مسند پر براجمان تھی۔ وہ نہ صرف اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ اس محبت کے ثبوت کے طور پر اس نے ساری دنیا سے ٹکر لے کر حریم سے نکاح بھی کیا تھا۔ لیکن جب رخصتی کی بات آتی تو حریم خود سب کے سامنے انکار کر دیتی کہ وہ ابھی رخصت نہیں ہونا چاہتی۔ آج ریحان کے گھر میں اس کی چھوٹی بہن کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی تھی، اور اس کی ماں اس بات پر غصے میں تھی کہ نہ جانے ریحان نے کیسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے جو رخصتی ہی نہیں چاہتی۔ ریحان کی ماں پہلے ہی حریم سے اس کے نکاح کے خلاف تھی، اور اب تو انہیں کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہی بات ریحان سے برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ پورے غصے کے ساتھ حریم سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ اتفاق تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا جو اسے روکتا، اس لیے وہ سیدھے ہی حریم کے کمرے میں پہنچا تھا۔ آج وہ دو ٹوک لفظوں میں حریم سے اس کا فیصلہ، اس کی مرضی جاننے آیا تھا، لیکن حریم کے جسم کے ان چلے ہوئے نشانوں نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے حریم کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن حریم نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے منہ پھیرا تھا۔ پلیز تایا ابو کے آنے سے پہلے آپ چلے جائیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو برا مان جائیں گے۔ انگلیوں کو مروڑتی وہ بہت مشکل سے بولی تھی، اور ریحان نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ میں کل ہی ماما کو بھیج رہا ہوں، مزید رخصتی کے لیے انتظار نہیں کروں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دوں گا۔ ریحان کے اندر غصے کی ایسی آگ بہک رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے انتہائی سختی سے بات کی تھی، اور واپس باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حریم بستر پہ گرتی آنسو بہانے لگی تھی، ایک ہاتھ کندھے پہ رینگتا ہوا اس جلے ہوئے نشان پر آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا تھا۔ کیا بتاتی وہ ریحان کو کہ یہ نشان کیسے آیا تھا، کیوں وہ رخصتی کے لیے راضی نہیں تھی؟ اگر بتا دیتی تو شاید ریحان کبھی پلٹ کر اس پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا۔ وہ ایک ایسے مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی کہ جہاں ایک طرف کھائی تھی اور دوسری طرف دلدل۔ ساری رات وہ یوں ہی سسکتی رہی تھی، اور پھر اگلی شام ریحان کی ماں مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے ان کے گھر آ گئی تھی۔ بھائی صاحب، آپ کی بیٹی ہر بار ہی انکار کر دیتی ہے، لیکن اب ہم انکار نہیں سن سکتے۔ چھوٹی بیٹی کی شادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی ریحان کی بھی شادی ہو جائے۔ اکلوتا بیٹا ہے ہمارا، آپ کی بیٹی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، اور اب لگتا ہے ہمیں بھی پاگل کر دے گا۔ ریحان کی ماں کی زبان پر جلی کٹی باتیں تھی اور رخصتی کا اصرار۔ طائی کے کہنے پر حریم جو چائے کی ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ رخصتی کی بات پر اس کے ماتھے پر پسینے چمکنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر طائی ابو کے چہرے پر ڈالی، اور طائی ابو کی نظروں سے نظریں ٹکرائی تو لگا کہ زمین میں ہی گڑ جائے گی۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ بھائی صاحب، اگر آپ جہیز وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، 2 جوڑوں میں رخصت کر دیں، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ ہمارے پاس کون سا کسی چیز کی کمی ہے؟ ریحان کی ماں نے اپنی دولت کا روب جھاڑا تھا، اور ساتھ ہی بڑے مغرور انداز میں اپنی حیثیت بھی جتائی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک حریم خود راضی نہیں ہوتی، ہم کیسے اسے رخصت کر دیں؟ یتیم بچی ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ حریم کے والد میرے بہترین دوست تھے، اسی لیے حریم کے والد کے انتقال کے بعد میں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی، اور اس نے مجھے طائی ابو کا درجہ دے دیا۔ اب یہ میرا فرض ہے کہ میں اس بچی کی خوشی اور خواہش کا خیال کروں۔ بیگم ذرا حریم کو بلائیں، ہم سب کے سامنے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ فردوس صاحب نے بیوی کو اشارہ کیا، اور انہوں نے فوراً ہی حریم کو بلا لیا۔ سر جھکائے دوپٹہ لپیٹے حریم کمرے میں داخل ہوئی تو جانتی تھی کہ اسے کس پل صراط سے گزارا جانے والا ہے۔ بیٹی بتاؤ، کیا تم رخصتی کے لیے راضی ہو یا کچھ اور وقت چاہیے؟ فردوس صاحب نے سخت لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور حریم کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ زبان کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ریحان کے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے،
کہ اگر اب بھی رخصتی کے لیے ہاں نہ کی تو ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ریحان سے محبت کرتی تھی، اسے کھونا حریم کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اس نے تائی ابو کی طرف دوسری نظر نہ ڈالی تھی اور سر جھکائے رخصتی کے لیے حامی بھر دی تھی۔ ریحان کی ماں نے فوراً ہی مٹھائی کا ڈبہ کھول کے اس کے منہ میں مٹھائی ڈالی تھی اور اس اتوار کو رخصتی کی بات پکی کر دی تھی، جبکہ فردوس صاحب کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ انہیں ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ حریم رخصتی کے لیے اتنی آسانی سے حامی بھر دے گی۔ ریحان کی ماں نے سادگی سے رخصتی کا کہہ کر واپسی کی راہ لی تھی اور تائمی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے اسے پیار سے چوما تھا، اور ریحان کی والدہ کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں صرف حریم اور فردوس صاحب رہ گئے تھے۔ حریم کے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، وہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگنے ہی والی تھی کہ فردوس صاحب کی کرپت آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا تھا۔ کس سے پوچھ کر ہاں کہی ہے تم نے؟ منع کیا تھا نا تمہیں، رخصتی کے لیے ہرگز بھی ہاں مت کہنا۔ وہ تیزی سے چلتے اس کے نزدیک آئے تھے اور اس کی گالوں کو دبوچ کر اپنے سامنے اس کا چہرہ کیا تھا۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اس کا منہ پوری طرح فردوس صاحب کی انگلیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا تھا۔ پہلے اس ریحان سے چکر چلا کر زبردستی نکاح کر لیا اور اب سب کے سامنے رخصتی کے لیے ہاں کہہ دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے تمہیں اس گھر سے جانے دوں گا میں؟ اس کے اور نزدیک جھکتے فردوس صاحب نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے یا کرتے، تائی امی کی قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ فردوس صاحب کی بیگم جمیلہ ڈرائنگ روم کے نزدیک آئی تھی، اس لیے فردوس صاحب نے اس کا منہ چھوڑا تھا اور اسے دھکا دے کر اندر دھکیلا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اپنے کمرے میں پہنچی تھی اور کمرے کا دروازہ لاک کر لیا تھا۔ آنکھوں سے بھی بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ فردوس صاحب کے سختی سے پکڑنے کی وجہ سے جبڑوں میں درد ہو گیا تھا۔ منہ پکڑے وہ بستر پر آ کر بیٹھی تھی اور بس بے آواز آنسو بہاتی چلی گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اب بھی اس کی رخصتی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فردوس صاحب اتنی آسانی سے کبھی اسے اس گھر سے جانے نہیں دیتے، لیکن اپنی طرف سے اس نے اپنے اور ریحان کے رشتے کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ فون گنگنانے لگا۔ ریحان کالنگ لکھا دیکھ کر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور فون کان سے لگایا تھا۔ تھینک یو مائی لو، مجھے پتا تھا کہ میری دھمکی کام کرے گی۔ دوسری طرف سے ریحان کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی اور ایک بار پھر حریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اتوار میں بس 4 ہی دن باقی ہیں، اچھے سے تیاری کر لو۔ پچھلے 1 سال سے تم نے مجھے تڑپا کر رکھا ہوا ہے، بیوی ہو کر بھی غربت کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اب جب رخصت ہو کر آؤ گی تو میں بالکل کوئی بخشش نہیں کروں گا۔ ریحان الگ ہی موڈ میں تھا، جبکہ حریم کو ان سب باتوں سے کوئی خوشی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ہر گزرتے پل کے ساتھ دل میں مزید خوف پیدا ہو رہا تھا۔ جانتی تھی کہ کسی بھی صورت ہی رخصتی ممکن نہیں ہوگی۔ فردوس صاحب کبھی اسے اس گھر سے جانے نہیں دیں گے۔ ریحان اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر حریم کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ وہ بس ہاں ہوں میں جواب دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد ریحان نے خود ہی تھک کر فون بند کر دیا اور حریم نے اپنی ماں کی تصویر سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر سینے سے لگا لی۔ کاش کہ اس کے ماں باپ یوں چھوڑ کر نہ جاتے تو آج وہ فردوس صاحب کے رحم و کرم پر نہ ہوتی۔ فردوس صاحب کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، تینوں ہی حریم سے چھوٹے تھے اور حریم کی شادی کے نام پر انہوں نے ہنگامہ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ خوب شور شرابہ، ناچ گانا، لیکن جیسے ہی فردوس صاحب گھر آتے تو وہ سب کو ڈانٹ کر خاموش کرا دیتے۔ ان کے ہوتے ہوئے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ شادی والا گھر ہے۔ البتہ ان کی بیوی جمیلہ بڑھ چڑھ کر حریم کی رخصتی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ انہوں نے کبھی حریم میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ حریم کی رخصتی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ دوسری طرف فردوس صاحب نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اتوار کا دن آیا اور جمیلہ بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے حریم کو ایک سادہ سی دلہن کے روپ میں تیار کر دیا۔ سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ چلو اب تم یہاں بیٹھو، جیسے ہی تمہارے سسرال والے آتے ہیں میں خود تمہیں لینے کے لیے آؤں گی۔ جمیلہ بیگم اسے بٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تھی
اور ان کے جاتے ہی فردوس صاحب نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کیا تھا۔ فردوس صاحب پر نظر پڑتے ہی حریم بری طرح کپ کپانے لگی تھی۔ تایا ابو، دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے بس یہی لفظ نکلے تھے اور فردوس صاحب اس کے سر پر آ پہنچے تھے۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں دروازہ کیوں لاک کرتا ہوں؟ فردوس صاحب نے اپنی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ بہت شوق ہے دلہن بننے کا، لگتا ہے سہاگ رات کی بےتابی بھی ہوگی، ویسے بھی تمہیں تو کافی ایکسپیرینس ہے نا؟ فردوس صاحب کے لفظوں نے حریم پر گھڑوں پانی ڈالا تھا۔ وہ نظر چراتی اپنے آپ میں سمٹ رہی تھی۔ فردوس صاحب نے سر پر ٹکا ہوا اس کا دوپٹہ کھینچ کر بستر پر ڈالا تھا اور کندھوں سے پکڑ کر اسے پوری طرح گول گھمایا تھا۔ آگے پیچھے ہر طرف سے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ جوان تو تم بہت پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن یہ والی خوبصورتی مجھے آج نظر آ رہی ہے۔ اتنی آسانی سے تمہیں اس گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ ہاتھ میں پکڑی جلتی ہوئی سگریٹ کو فردوس صاحب نے اس کی گردن سے نیچے کی جانب رکھ کر رگڑ دیا تھا۔ جلن کے احساس پر جیسے ہی حریم کی چیخ نکلنے لگی، فردوس صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دبا دیا۔ خبردار جو آواز نکالی، سختی سے لفظوں کو ادا کرتے انہوں نے حریم کو بستر پر دھکیلا تھا۔ بیلٹ کھولتے فرش پر پھینک کر وہ حریم کے اوپر جھکے تھے۔ ریحان کے ساتھ رخصت ہونا ہے، مگر کیوں؟ کوئی کمی رہ گئی تھی کیا اس گھر میں تمہارے لیے؟ تمہیں بھلا رخصتی کی خواہش کیوں ہے؟ میں تو تمہارے سارے ہی ارمان پورے کر چکا ہوں نا؟ درندگی سے کہتے وہ حریم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ چکے تھے۔ پلیز تایا ابو پلیز۔ خوف کے مارے وہ بری طرح سے سک رہی تھی، لیکن فردوس صاحب کو اس پر کہاں رحم آنا تھا۔ ایک 9 سال کی بچی جو یتیم ہو گئی، ان کے تحلیس پر آئی تھی، وہ پوری طرح ان کے عتاب کا شکار ہوئی تھی۔ جب جب موقع ملتا وہ اسی طرح درندگی سے پیش آتے، خاص کر جب جمیلہ اپنے میکے رہنے کے لیے جاتی تو انہیں کھلا موقع مل جاتا۔ جمیلہ کی جگہ وہ اسے اپنے کمرے کی زینت بنا لیتے اور پھر ایک پل کے لیے بھی اسے سکون کا سانس میسر نہ ہوتا۔ خود 2 بیٹیوں کے باپ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی حریم کی عزت کا پاس نہ رکھا تھا۔ ریحان نے حریم کو ایک شادی پر دیکھا تھا اور وہیں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ریحان نے رشتہ بھیجا تو فردوس صاحب نے صاف انکار کر دیا، لیکن ریحان اپنی ضد کا پکا تھا۔ وہ بار بار رشتہ بھیجتا رہا۔ ریحان کی ضد دیکھتے ہوئے ریحان کے والد نے فردوس صاحب کے سامنے کاروباری پرپوزل رکھ دیا تھا کہ اگر ریحان اور حریم کا نکاح کر دیا جائے تو بدلے میں وہ فردوس صاحب کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ دلوائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ فردوس صاحب نے مجبور ہو کر حریم اور ریحان کا نکاح کروا دیا تھا، لیکن انہوں نے کسی صورت رخصتی نہ دینے کی قسم کھائی تھی اور حریم کو بھی اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جب بھی رخصتی کی بات ہو تو وہ خود ہی منع کر دے۔ حریم ان کے ظلم کے آگے پوری طرح خاموش تھی۔ اسے فردوس صاحب سے بہت زیادہ خوف آتا تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ رخصتی کے لیے انکار کیا، لیکن جب اس بار ریحان نے رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو وہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے رخصتی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ اور یہی بات فردوس صاحب کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ ان کی کھلی عیاشی بند ہو جاتی اگر وہ رخصت ہو کر چلی جاتی، اسی لیے وہ اپنا آخری پتہ کھیلنے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچے تھے۔ اب بھی وقت ہے حریم، رخصتی کے لیے صاف انکار کر دو، ورنہ میں وہ بھیانک سچ سب کے سامنے رکھ دوں گا جس کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی اور ریحان خود تمہارے منہ پر تمہیں طلاق دے کر جائے گا۔ اس کے لبوں پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ ڈالتے انہوں نے اسے آخری بار دھمکایا تھا اور پھر گہری نگاہ سے جائزہ لیتے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ جڑی ہوئی حالت میں بستر پہ بیٹھی رہ گئی تھی، صدمے کی کیفیت میں بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ ہتھیلی پر لگی وہ چھوٹی سی ٹکیا دیکھ رہی تھی جس کے درمیان ریحان کا نام لکھا تھا۔ یہ نام شاید مہندی سے تو لکھا تھا لیکن ہاتھوں کی لکیروں میں موجود نہیں تھا۔ ایک بھیانک سچ جو اس کی ماضی سے جڑا تھا۔ اگر وہ واقعی ریحان کے سامنے آ جاتا تو یقیناً اسے ریحان طلاق دے دیتا۔ اپنے بالوں کو نوچتی وہ اپنے حالت پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب اس کی تائی امی چلی آئی تھی۔ یہ کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ آ گئے ہیں نیچے ریحان کے گھر والے، میں تو تمہیں لینے آئی تھی، یہ بالوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور دوپٹہ کیوں نوچا ہے سر سے؟
جمیلہ بیگم کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے۔ تائی امی، مجھے رخصت یہ نہیں کروانی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ منع کر دیں ریحان کے گھر والوں کو، کہہ دیں مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ وہ تائی امی کے سینے سے لگی، سسک سسک کر رونے لگی، اور جمیلہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ تم نے خود تو حامی بھری تھی۔ ہم نے خاندان والوں کو بھی بلا رکھا ہے، اور ریحان کے گھر والے بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اتنے لوگوں میں کیوں بدنامی کروانا چاہتی ہو ہماری؟ چلو شاباش، اٹھو، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں ڈرتی ہو شادی کے نام سے اتنا؟ اپنے تائی ابو کو نہیں دیکھا ہے کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور اپنی بیٹیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ بالکل ریحان بھی ایسے ہی تمہیں چاہے گا۔ اپنے شوہر کی سچائی سے انجان جمیلہ بیگم نے اسے انہی کا حوالہ دے کر مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ نہیں نہیں تائی امی، نہیں، مجھے نہیں جانا، پلیز آپ انکار کر دیں، بھیج دیں اس کے گھر والوں کو واپس۔ بیٹا اب یہ ممکن نہیں ہے، چلو میرے ساتھ نیچے۔ ایک دو دن تم ان کے گھر رہو گی تو خود ہی سمجھ جاؤ گی۔ شاید تم نے بہت کم عمری میں اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، اس لیے تمہیں خوشیوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن ایک بار تم ریحان کی زندگی میں قدم رکھو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ تمہارے حق میں کتنا اچھا ہے۔ انہوں نے دوبارہ سے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا تھا اور زبردستی اسے اپنے بازو میں پکڑ کر مہمانوں کے سامنے لے آئی تھی۔ ریحان صوفے پر سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور وہ ایک بار پھر کپکپا رہی تھی۔ یہ خوف اس پر طاری تھا کہ کسی بھی پل فردوس صاحب اس کا ماضی سب کے سامنے رکھ کر اس کی بارات کو لوٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ وہ مدد طلب نظروں سے ریحان کو دیکھنے لگی، جیسے کہنا چاہتی ہو بس کسی بھی طرح مجھے اس دنیا سے چھپا لو۔ کھانا لگا دیا گیا تھا، سب لوگوں نے کھانا کھایا، اور پھر ریحان کے والدین نے رخصتی کی درخواست کی تو فردوس صاحب نے مسکرا کر حریم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ رخصتی تو ہم کر دیں گے اپنی بیٹی کی، لیکن کچھ باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے بتا دی جائیں تو اچھا ہے، بعد میں آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کوئی دھوکہ دیا ہے۔ فردوس صاحب نے اپنے پتے کھیلنا شروع کیے تھے، اور حریم نے منت بھرے انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے روکنا چاہتی ہو۔ بیٹے ریحان، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں سب کچھ سچ سچ پتا ہو، اور پھر اس کے بعد ہی تم ہماری بیٹی کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ دراصل جب حریم میٹرک میں تھی تب اس کا اپنی کلاس فیلو شہیر کے ساتھ افیئر ہو گیا تھا۔ حریم نے اس کے ساتھ بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن پکڑی گئی تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ حریم کا اس کے ساتھ رابطہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تم سے رشتہ ہوتے وقت بھی حریم کا اس سے تعلق تھا، مگر پھر وہ سدھر گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ حریم اپنے ماضی کو بھلا کر آگے بڑھے اور دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ کرے۔ اس لیے میں یہ بات سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، تاکہ تمہیں پہلے سے پتا ہو کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، کیونکہ اس لڑکے نے حریم کے جسم پر کافی زخم بھی دیے ہیں۔ شادی کے بعد تم جاننا چاہو گے یہ سب کچھ کیسے ہوا، اسی لیے ہم تمہیں پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ فردوس صاحب نے اس کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں پر بڑی چالاکی سے پردہ ڈالا تھا، اور وہاں موجود ہر شخص کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، یہاں تک کہ جمیلہ بیگم کی خود آنکھیں پھیل گئی تھیں کہ ان کے شوہر نے یہ کیا کر دیا تھا، جبکہ حریم کے تو ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ میٹرک کے زمانے میں شہیر سے محبت کی غلطی کر بیٹھی تھی، لیکن وہ بچپن تھا، نادانی تھی، وہ اپنے تایا کے ظلم سے عاجز تھی، اور اسی لیے اس نے شہیر کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن پکڑی گئی، اور پھر وہ قصہ وہیں ختم ہو گیا۔ مگر اس قصے کو بنیاد بنا کر فردوس صاحب نے مزید اس کی عزت کو آئے دن کچلا تھا، اور آج تو انہوں نے بھری محفل میں اسی قصے کو دہراتے ہوئے نہ صرف جسمانی تعلق کی بات بھی کی تھی، بلکہ اپنے دیے گئے زخموں کو بھی شہیر کے کھاتے میں ڈالا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کہہ نہ سکی۔ جسم پر موجود زخموں کے نشان تو ریحان پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اور فردوس صاحب کی باتوں نے اس کے ہر شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ وہ بس حیرت اور بے بسی کا احساس کے ساتھ حریم کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ایسی لڑکی ہمارے خاندان کی بہو بنے گی جو پہلے ہی کسی اور کے ساتھ منہ کالا کروا چکی ہو؟ ریحان کی ماں نے سختی سے کہتے ریحان کو دیکھا تھا۔ میں کہتی ہوں اسے ابھی اور اسی وقت کھڑے کھڑے طلاق دو اور چلو یہاں سے، لیکن ریحان اپنی جگہ پر جم کر کھڑا تھا۔
اس کی نظریں بس معصوم صورت حریم پر جمی ہوئی تھی۔ ریحان چلو یہاں سے، ماں نے پکڑ کر کھینچا تھا، لیکن ریحان نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ کیا آج بھی تمہارا اس لڑکی سے کوئی واسطہ ہے؟ اسے خود اپنی آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حریم نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم میرے نکاح میں ہو، میری عزت ہو، چلو میرے ساتھ۔ ریحان نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی تک لے گیا۔ فردوس صاحب کو امید نہیں تھی کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ریحان اسے رخصت کروا لے گا، اسی لیے وہ حیران تھی لیکن پریشان نہیں، کیونکہ ان کے دیے زخم اب شہیر کے نام سے جانے جائیں گے، اس بات کی تسلی تھی۔ مگر وہ فردوس صاحب پر انگلی اٹھانا بھی چاہتی تو شاید کوئی یقین نہ کرتا، کیونکہ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنا دامن صاف کیا تھا۔ حریم اور اس کے سسرال والے جا چکے تھے۔ جمیلہ بیگم افسوس سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے اس بچی کے ساتھ؟ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر کیا کرتا میں؟ تم بھی جانتی ہو کہ اس نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے۔ حریم کے آج نہیں تو کل یہ بات اس کے سسرال والوں کو پتہ چل جاتی تو پھر تم جانتی ہو نا کہ میرے کاروبار پر کتنا برا اثر پڑتا۔ ریحان کے باپ کی بدولت ہی آج میں کروڑوں کا مالک ہوں، کیونکہ جو کانٹریکٹ اس کی وجہ سے ملا وہ ہماری سب کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے میں حریم کی وجہ سے میں کچھ بھی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سختی سے بیوی کو کہتے وہ کمرے میں چلے گئے تھے اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ کاروبار کے لیے ان کا شوہر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حریم کے حصے کی جائیداد بھی تو خاموشی سے ان کے شوہر نے اپنے نام لگوائی تھی۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی وہ آج تک خاموش تھی کہ شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، لیکن دل میں اس بات کا بہت افسوس تھا کہ ان کے شوہر نے ایک یتیم بچی کی جائیداد اور اس کا حق کھایا تھا۔ حریم کی رخصتی کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ فردوس صاحب کے تو تینوں بچے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ وہ تینوں ہی حریم سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے جانے پر آنسو بہا رہے تھے۔ دوسری طرف ریحان کی ماں اور گھر والوں نے حریم سے منہ پھیرا تھا اور گھر پہنچتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ نہ اس کا کوئی استقبال ہوا اور نہ ہی کوئی رسم۔ صرف ریحان تھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن وہ بھی بہت بیگانہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ ریحان نے حریم کو کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچایا تھا اور دروازہ لاک کیا تھا۔ کتنی بار پوچھا تھا تم سے حریم کہ رخصتی کیوں نہیں چاہتی ہو؟ پوچھا تھا نا تمہارے وجود پر یہ زخم کیسے آئے ہیں، کس نے تمہارے بدن کو جھلسایا ہے، لیکن تم نے تو اپنے ہونٹوں پر قفل لگا رکھا تھا، صرف اس لیے کہ آج کے دن مجھے میرے خاندان سمیت بے عزت ہونا پڑے۔ بتاؤ مجھے کیوں چھپائی یہ بات؟ کیا تم خود سے مجھے یہ سچ نہیں بتا سکتی تھی؟ کیا تم کہہ نہیں سکتی تھی کہ مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی اور تھا؟ کیسا تعلق تھا تمہارا اس کے ساتھ؟ آخری جملے پر ریحان کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا اور تڑپ کر حریم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پلیز ریحان، شٹ اپ حریم، تھک چکا ہوں میں تمہارے ان آنسوؤں سے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ تم شادی کے نام سے گھبراتی ہو، اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، اسی لیے رخصتی کے لیے منع کرتی ہو۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم تو پہلے ہی کسی اور کے ساتھ۔ سر پہ پہنا پگڑ اتار کر ریحان نے ایک طرف پھینکا تھا اور سر تھامے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حریم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے خود کو بے گناہ ثابت کرے، کیسے بتائے کہ غلطی اس نے نہیں کی تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں ریحان، یہ زخم شقیر کے دیے ہوئے نہیں ہے، میرا اور اس کا کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا۔ میں تو بس صرف اس سے محبت کرتی تھی اور کچھ نہیں، اور وہ محبت بھی شاید جوانی کے وہ جذبات تھے جو تنہائی کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ کئی سال ہو گئے میرے سے کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ حریم اس کے قدموں میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اوہ ریلی؟ ریحان نے ہاتھ ڈال کر اس کا گریبان پکڑ کر نیچے سرکایا تھا۔ یہ نشان دیکھ رہی ہو؟ یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ ریحان نے اس کے سینے پہ موجود سگریٹ سے جلے ہوئے نشان پر نظر ڈالی تھی۔ حریم نے ایک نظر اپنے ہی سینے پر ڈالی اور شرم سے نظریں چرا گئی۔ کیا بتاتی کہ کچھ دیر پہلے ہی اس کے نام نہاد تایا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اتنا پرانا تعلق ہے کہ زخم آج بھی تازہ ہیں، اور تم کہتی ہو کہ سالوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو پھر یہ زخم کیسے آیا؟ حریم کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، اس لیے وہ نظر چرائے بس اپنی جگہ پتھر کی مورت بن کر بیٹھی رہی۔ ریحان نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا تھا
اور واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ اب تو حریم کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ بچے تھے، رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ بس بے بسی کی حالت میں اپنی جگہ بیٹھی ہی رہی۔ کافی دیر بعد جب ریحان واش روم سے باہر آیا تو اس نے سوٹ کیس نکالا اور اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ ریحان؟ کچھ دنوں کے لیے دور جا رہا ہوں یہاں سے۔ تمہیں رخصت کروا کر لے آیا تھا کیونکہ تم میرے نام پر ہو، لیکن فی الحال تمہارا چہرہ دیکھنا میری برداشت سے باہر ہے۔ کچھ دن سکون سے صبر سے سوچوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے اور پھر واپس لوٹوں گا، کیونکہ جہاں جہاں تمہارے جسم پہ زخم موجود ہیں وہاں وہاں میری روح پہ گھاؤ لگ رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تمہیں اپنی محبت میں بے لباس کروں گا تو تمہارے بدن پہ موجود کسی اور کی محبت کے نشان میری روح کو جھلسا دیں گے۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں ریحان، محبت کرتی ہوں میں آپ سے، مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سب کچھ آپ کو خود بتانا چاہیے تھا، لیکن یقین کریں میں گناہ گار نہیں ہوں۔ تائی ابو نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ رخصت ہوں۔ ریحان کے جانے کا سن کر حریم نے بے بسی میں وہ سچ کہا تھا جو بڑی مشکل سے ہی اس کی زبان پر آیا تھا، اور ریحان کے سامان پیک کرتے ہاتھ ٹھہر گئے تھے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ فردوس صاحب تمہاری رخصتی نہیں دینا چاہتے تھے، مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب اتنا سیاہ تھا کہ حریم کی زبان پر تالے لگ گئے تھے۔ بولو حریم، ایک نیک اور شریف مرد کے کردار پر کیچڑ اچھال ہی دیا ہے تو اب وضاحت بھی دے دو۔ فردوس صاحب جو دنیا کے آگے ایک شریف آدمی تھے، ان کے بارے میں ایسی بات سن کر ریحان کو بھلا یقین کہاں آنا تھا، اس لیے وہ خاموش کھڑی تھی۔ ریحان نے گہرا سانس بھرا، اپنا سوٹ کیس پیک کیا اور باہر نکلنے لگا۔ رک جاؤ ریحان، تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں میں۔ پوری ہمت جمع کرتے حریم نے اسے روکا تھا۔ اگر آج وہ چلا جاتا تو شاید کبھی لوٹ کر نہ آتا، اور اگر لوٹتا تو اس کی بربادی کا پروانہ ساتھ ہی لاتا۔ اس لیے اب مزید سچائی چھپانے کا وقت نہیں تھا۔ حریم نے آگے بڑھ کر ریحان کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ اگر سچ جاننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ہمت پیدا کریں، کیونکہ آپ کو سچ دیکھنا بھی پڑے گا اور سننا بھی پڑے گا۔ حریم نے اپنا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا تھا اور پھر دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے آنکھوں میں آتے آنسو پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ شرٹ کے ہٹتے ہی اس کا گورا وجود ریحان کی نظروں کا مرکز بنا تھا، لیکن خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان جلے ہوئے سگریٹ کے نشانوں کی وجہ سے جو جگہ جگہ داغ چھوڑ چکے تھے۔ کیا تمہیں لگتا ہے ریحان کہ یہ داغ کسی نے محبت میں دیے ہوں گے؟ کیا کوئی چاہنے والا اپنی محبت پر ایسا ستم ڈھا سکتا ہے؟ یہ وہ ظلم ہے جو ایک یتیم بچی پر کیا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ اسے بچانے کوئی نہیں آئے گا، اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے بازوؤں سے اپنے سینے کو چھپاتے ہوئے اس نے اپنی پشت ریحان کے سامنے کی تھی۔ کمر پر جگہ جگہ نہ صرف سگریٹ کے جلے ہوئے نشان تھے بلکہ بیلٹ کے زخم بھی موجود تھے۔ کیا لگتا ہے یہ زخم دیکھ کر آپ کو؟ کیا یہ ایک ایسے لڑکے نے دیے ہوں گے جو میری ہی عمر کا ہوگا؟ کیا میں نے کسی کی محبت میں یہ ستم برداشت کیا ہوگا؟ چہرہ موڑ کر اس نے ریحان کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اتنا بیوقوف تو وہ بھی نہیں تھا کہ یہ نہ سمجھ سکتا کہ یہ محبت نہیں بلکہ ظلم کے نشان تھے۔ یہ سب تائی ابو کی مہربانی ہے، وہ فردوس صاحب جو دنیا کی نظر میں فرشتہ ہیں، انہوں نے پل پل اپنے گھر میں رکھ کر مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے ہر وقت نیکی کا راگ الاپنے والے فردوس صاحب اندر سے ایک شیطان صفت آدمی ہیں۔ آپ نے جتنی بار رشتہ بھیجا انہوں نے ٹھکرایا، لیکن جب بات کاروبار کی آئی تو وہ راضی ہو گئے۔ لیکن وہ مجھے رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کی عیاشی کا سامان ختم ہو جاتا، اس لیے مجھے دھمکاتے رہے اور میں ڈر کر خاموش رہی، منع کرتی رہی، مگر جب آپ نے طلاق دینے کی بات کی تو میری روح کانپ اٹھی ریحان، کیونکہ میری زندگی میں اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ آپ ہیں۔ وہ آپ ہیں جو مجھے اس گندگی برائی سے بچا سکتے تھے، اسی لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ مگر آپ لوگوں کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی تائی ابو نے مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں نے انکار نہ کیا تو وہ دنیا کے سامنے میرا ماضی رکھ کر مجھے رسوا کر دیں گے۔ وہ ماضی جو شاید بہت بھیانک تو نہیں تھا، لیکن ہاں میری غلطی کی بنیاد ضرور تھا۔
اس ماضی میں نے صرف محبت کرنے کا گناہ کیا تھا۔ یہ جسمانی تعلق والا گناہ طاہر ابو کے حصے میں آتا ہے۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے اور آواز کپ کپ آ رہی تھی اور بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ریحان نے آگے بڑھتا ہے دوپٹہ اٹھا کر اسے پوری طرح دوپٹے میں لپیٹا تھا۔ اس کی معصومیت اس کے ہر لفظ کی گواہی دے رہی تھی۔ آنکھوں کے آنسو اور لہجے کی چوٹ بتا رہی تھی کہ اس پر کتنا ستم ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ایک یتیم بچی کی ذمہ داری اٹھائے اور اسی کے لیے درندہ بن جائے؟ ریحان افسوس اور بے یقینی میں گھرا ہوا تھا۔ طاہر ابو نے یتیم بچی کی ذمہ داری اس لیے لی تھی کیونکہ اس یتیم بچی کے پاس اپنے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد تھی۔ وہ گھر، وہ کاروبار جس پر وہ عیش کرتے ہیں، وہ میرے بابا کا تھا، جسے میرے بابا نے دوست سمجھا۔ در حقیقت وہ ایک درندہ نکلا جس نے نہ صرف ہماری دولت بلکہ میری عزت پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ حریم نے روتے ہوئے خود کو ریحان کے سینے میں سمویا تھا اور ریحان نے پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت۔ اس کی یہ تکلیف، اس کے آنسو ریحان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا ریحان؟ میں دوبارہ اس دلدل، اس گندگی میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ ریحان سے پوری طرح چپکی ہوئی تھی۔ ریحان نے اسے آہستگی سے بستر پر بٹھایا، پانی پلایا اور پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے یقین دلایا کہ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا بلکہ اس کے لیے انصاف حاصل کرے گا۔ نہیں ریحان، یہ بات میں کسی اور کے سامنے نہیں کہہ سکتی۔ نہ جانے کیسے مجھ میں اتنی ہمت آئی کہ میں نے آپ کے سامنے یہ سب کہہ دیا، لیکن اب اس بات کو یہی ختم کر دیں۔ میں دوبارہ وہاں قدم نہیں رکھوں گی۔ ریحان نے مسکرا کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ اسے دوبارہ کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے سینے سے لگا کر لٹا لیا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا اور حریم اس کے سینے سے لگ کر بہت عرصے بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔ نکاح کے بعد کا تحفظ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا۔ اگلی صبح ریحان کی آنکھ کھلی تو حریم اس کے پہلو میں سکڑی ہوئی سو رہی تھی۔ ریحان نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور آہستگی سے اٹھ گیا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا تو حریم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر ریحان نظر نہ آیا۔ چند لمحوں بعد ریحان چائے کا کپ لے کر آیا۔ اٹھ گئی میری جان؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ہر صبح میری محبت سے شروع ہو۔ حریم نے مدھم سے مسکرا کر چائے پکڑی۔ ریحان، کل رات تم نے جو کہا تھا، کیا واقعی تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو؟ ریحان نے سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، بس تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ ریحان، میرے ماں باپ کا حادثہ بھی ایک سازش تھی، طاہر ابو کا ہاتھ تھا۔ میں نے کبھی ہمت نہ کی کہ کسی کو بتا سکوں۔ مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر منہ کھولا تو میری بھی جان لے لیں گے۔ یہ سب جان کر ریحان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ فردوس صاحب کو سزا دلوائے گا۔ اسی وقت اس نے اپنی ماں کو سب سچ بتایا اور اپنا فیصلہ سنایا۔ اماں، میں طاہر فردوس کے خلاف کیس کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے حریم پر ظلم کیا، اس کے ماں باپ کا قتل کیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ ہمارا نام بدنام ہوگا، تمہاری بہنوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ حریم کو بھول جاؤ۔ اگر تم نے یہ سب کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ریحان نے سخت لہجے میں کہا۔ امی، اگر آپ میری بیوی کے درد کو نہ سمجھیں تو معاف کیجیے۔ انصاف کے راستے پر کھڑا ہوں، چاہے سب مخالف ہوں۔ ریحان کی ماں نے غصے سے کہا، اگر یہ قدم اٹھایا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری بہنوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں پر کوئی آنچ نہ آئے، لیکن ظالموں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچاؤں گا۔ ریحان نے اسی وقت وکیل کو بلایا اور کیس فائل کرنے کی تیاری کی۔ حریم کانپ رہی تھی مگر ریحان کے حوصلے نے اسے حوصلہ دیا۔ وکیل نے کہا، یہ کیس لمبا چلے گا، دشمن طاقتور ہے، مگر اگر گواہی دے دو تو فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ ریحان نے کہا، میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ چند دن بعد فردوس صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ میڈیا پر بھی خبریں چلنے لگیں کہ ایک یتیم لڑکی پر ظلم کرنے والا طاہر گرفتار ہو گیا۔ ریحان کی ماں نے خاندان کے بڑے بزرگوں کو بلا کر ریحان کو سمجھانے کی کوشش کی۔
ریحان بیٹے مت کرو یہ سب، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ریحان نے دو ٹوک جواب دیا، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، چاہے تم سب مجھے چھوڑ دو۔ عدالت میں حریم نے پوری ہمت کے ساتھ گواہی دی۔ جج کے پوچھنے پر اس نے لرزتی آواز میں سب سچ کہہ دیا۔ مجھے 9 سال کی عمر سے فردوس صاحب نے اپنا نشانہ بنایا، انہوں نے میری زندگی برباد کی، میرے جسم پہ موجود ہر زخم ان کی درندگی کی گواہی ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ریحان نے بھی اپنا بیان دیا اور اس کے وکیل نے تصاویر، میڈیکل رپورٹس اور حریم کے جسم پہ موجود نشانات کو ثبوت بنایا۔ فردوس صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں جب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں تو ان کے چہرے پہ ذلت کے آثار تھے۔ وہ چلا رہے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ جمیلہ بیگم جب یہ سب سنے تو بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا کہ ان کا شوہر اتنا گھناؤنا شخص نکلے گا۔ عدالت نے چند ماہ کی سماعت کے بعد فردوس صاحب کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ریحان نے جب یہ سنا تو اس نے حریم کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ سب تمہاری جیت ہے حریم، اب تمہیں کسی کا خوف نہیں، اب تمہارا ماضی تم پر بوجھ نہیں بنے گا۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں، ایک عجیب سی نجات کے تھے۔ ریحان نے اس رات حریم سے وعدہ کیا، اب تم صرف میری محبت بنو گی، تمہاری زندگی میں جو سیاہی تھی وہ ختم ہو چکی، اب صرف خوشیوں کے رنگ بھریں گے۔ چند مہینوں بعد حریم اور ریحان نے باقاعدہ ولیمہ کیا۔ حریم اب پہلے جیسی خاموش اور ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی، وہ اب خود اعتماد، مضبوط اور ریحان کی محبت میں محفوظ تھی۔ ریحان نے اس کے لیے ایک نیا گھر خریدا جہاں اس کی زندگی کا ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ریحان اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ماں نے اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا تھا، ساتھ ہی اس کی محبت کو بھی قبول کر لیا تھا۔ حریم کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ظلم تھا، یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کبھی کبھی دیر سے ہی صحیح، لیکن انسان کی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں آ ہی جاتی ہیں۔ حریم کو بھی اس کی منزل مل گئی تھی۔